अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान के जो लोग बरतानिया में रहते हैं और बिलखुसूस जो पाकिस्तानी निजात मर्द हैं वो इस वक्त बरतानिया में एहतजाज कर रहे हैं, और उनके एहतजाज करने की जो बुनियादी वजह है वो जो सेक्रेटरी दाखिला हैं बरतानिया की सविला ब्रेवरमैन, उनकी जानिब से एक इंतहाई मुतासिब बयान सामने आया है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सविला ब्रेवरमैन ने ये कहा है कि जो बरतानवी पाकिस्तानी मर्द हैं, यानी जो बरतानिया निजात पाकिस्तानी निजात बरतानवी मर्द हैं, वो ख़वातीन को हक़ारत की नज़र से देखते हैं और हमारे रवैये के हवाले से एक फरसूदा और वाज़े तौर पर गनाहुना अंदाज़ अपनाते हैं। ये सारी गुफ्तगू उस दौरान हुई जब सविला ब्रेवरमैन को ये बताया गया कि साल 2020 के दौरान जो महकमा दाखिला की रिपोर्ट से नतीजा अखज़ किया गया है उसमें बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले गैंग 30 साल से कम उम्र के सफ़ेद फार्म मर्दों पर मुश्तमिल होते हैं, और ये कि इस बात की काफ़ी शवाहिद नहीं जो ये बता सकें कि ग्रूमिंग गैंग में गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादातर एशियाई या सियाह फार्म बाशिंदे हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं? ग्रूमिंग गैंग वो लोग हैं, उन लोगों का गिरोह है जो बच्चों का इस्तेहसाल करते हैं, जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। जब ये बात सविला ब्रेवरमैन साहिबा को बताई गई कि 2020 की तो जो महकमा दाखिला की रिपोर्ट है उससे नतीजा अखज़ करें तो उसमें ज़्यादातर तो मामला सफ़ेद फार्म लोगों का है, लेकिन इसके साथ साथ जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं ऋषि सुनक साहब, वो ये कहते हैं कि जो ग्रूमिंग गैंग के मुतासरीन हैं सियासी वजूहात की वजह से उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, और हुकूमत ने ग्रूमिंग गैंग के मौजू पर मज़ीद डाटा इकट्ठा करने की यकीन दहानी करवाई है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मुश्तबा अफराद इंसाफ से बचने के रास्ते के तौर पर सकाफ़ती या नस्ली हसासियत के पीछे ना छुप सकें। ये सिलसिला इंतहाई अहम है। इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बरतानिया में जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनकी इस स्टेटमेंट के बाद वो खासा एहतजाज भी कर रहे हैं। हुकूमत का ये मंसूबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सविला ब्रेवरमैन ने ग्रूमिंग गैंग में मुलव्वस अफराद की नस्ल के बारे में मुतअद्दिद तबसरे किए हैं। बरतानवी अखबार मेल ऑन संडे से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये मुजरिम मर्दों के गिरोह हैं जिनमें तकरीबन तमाम पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं। ये इंतहाई अलार्मिंग है। उन्होंने डायरेक्टली हिट किया है पाकिस्तानी निजात बरतानवियों को, और उसके बाद ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी तरह BBC से बात करते हुए फरमाती हैं कि इन गैंग्स में अक्सरियत पाकिस्तानी निजात बरतानवी मर्दों की है। अब सवाल तो ये है कि जो ग्रूमिंग गैंग हैं उनका तरीक़ा कार क्या होता है? उसमें जो वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट है कि वाक़तन इस बात का तयन करती है कि इनमें अक्सरियत जो पाकिस्तानी निजात मर्द हैं, ये तमाम पाकिस्तानी निजात मर्द इस अमल में हिस्सा हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर किस तरह के लोग हैं? फिर जो दूसरा पहलू है जो सफ़ेद फार्म लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है वो इसका हिस्सा हैं। ग्रूमिंग गैंग ऑपरेट कैसे करते हैं, ये किस तरह बच्चों को ट्रैप करते हैं, और ये सारा मलबा जो है वो अब पाकिस्तानी निजात मर्दों पे क्यों पड़ रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन अवान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपके वक्त का। लेबर पार्टी से MP नाज शाह साहिबा हैं। नाज साहिबा आपका शुक्रिया। लॉर्ड वाजिद खान है लिबरल पार्टी से, आप सबका शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये इंतहाई एग्रेसिव स्टेटमेंट आई है और डायरेक्टली हिट किया गया है जो पाकिस्तानी निजात बरतानवी मर्द हैं वो रह रहे हैं। आखिर इसके बैकग्राउंड क्या है? मुहर्रिकात क्यों हैं कि सेक्रेटरी दाखिला इतने फ्रंट फुट पे आके एक कम्युनिटी को निशाना बनाती हैं? इसी तस्दीक कर दूं, लॉर्ड वाजिद अली खान जो है ये पार्टी के लॉर्ड है, लिबरल के नहीं। अब दूसरी बात जो आपने ये सवाल किया उसका मैं आपको बताऊं कि जिस रोज जो है वो सविला ब्रेवरमैन जो सेक्रेटरी दाखिला है, जब इन्होंने ये इंटरव्यू के अंदर ये बात कही उस दौरान जो है वो जो प्रोग्राम की होस्ट थी उन्होंने उसको रिपीट किया और उन्होंने कहा शायद ये स्लिप ऑफ टंग हो गया है और मैं इनसे दोबारा पूछूं कि ये क्या पाकिस्तानी मर्दों के बारे में कह रही है। तो अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर जो बरतानी होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनकी जब ये स्टेटमेंट जो है वो वायरल हुई, जब ये मीडिया पर आई, तो खास तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि जो संजीदा हल्के हैं बरतानिया भर में उन्होंने इस बात का माइंड किया, लोकल कम्युनिटी ने इस बात का माइंड किया कि बरतानवी होम सेक्रेटरी किस तरह एक कम्युनिटी को सिंगल आउट करके इस तरीके से जो है वो बदनाम कर सकती है। तो इसको जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि जो जितने भी संजीदा हल्के हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है, और उसके अलावा उन्होंने जो है वो खतूत भी लिखना शुरू कर दिए। आज भी यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ब्रिटिश
پاکستانی فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے, انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بڑے احتجاجی خطوط بھی لکھے ہیں برطانوی پرائم منسٹر کو, برطانوی ہوم سیکرٹری کو. اس کے علاوہ جتنا یہاں پر پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ بھی جو ہے وہ انڈیویجولی لیول پر بھی جو ہے وہ خطوط لکھ کر احتجاج کر رہے ہیں اور پبلک اپولوجی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو اس سے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کمیونٹی ہے برطانیہ کی ترقی کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میئر آف لنڈن بھی پاکستانی نژاد ہیں, اس کے علاوہ جو اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ہیں وہ بھی پاکستانی نژاد ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے اہم عہدوں پر جو ہے وہ پاکستانی نژاد رہے ہیں. اس وقت پاکستانی ایم پیز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. لارڈس بھی ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپیکٹڈ ناز شاہ صاحبہ موجود ہیں, اس کے علاوہ واجد علی خان صاحب موجود ہیں. یہ ہمیشہ اسمبلی کے اندر نہ صرف پاکستانی بلکہ ہمیشہ انہوں نے عام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے. اور اس معاملے پر بھی جو ہے میں اسپیشلی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو سعیدہ وارثی ہیں انہوں نے بھی بڑی آواز, حالانکہ ان کا تعلق اسی پارٹی سے ہے جس سے سویلا براڈمین کا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ کے اندر ان کے اوپر تنقید کی ہے. تو یہ ایک اس وقت جو ہے وہ کافی جو ٹاک آف دا ٹون بنا ہوا ان کی اسٹیٹمنٹ, اور ہر طرف سے جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی نہیں, اس میں غلام حسین عوان صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں آپ پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں تو جب سے پچھلے 60-70 سال سے ہم بات کریں, جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے, برطانیہ میں تو بہت نامی گرامی لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستانی نژاد ہیں لیکن برطانیہ میں انہوں نے ہر شعبے میں اپنا نام کمایا ہے. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں جو باکسر عامر خان ہیں, پھر بہت بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں. پولیٹکس میں ہم بات کریں, ابھی ہمارے سامنے لوگ اکابرین بیٹھے ہیں, معزز لوگ ہیں, لیکن اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا, اتنا تعصب برتنے کی کوئی ریزن تو ہوگی. فیصل دیکھیں, یہ انڈیویجول لیول پر جو ہے وہ کیسز اس طرح مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں, اور اس کے اندر کئی جگہ پر جو ہے وہ عام پاکستانی نژاد بھی ملوث ہوتے ہیں, بعض میں بھارتی لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں, بعض میں لوکل لوگ ملوث ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کے واقعات انڈیویجولی لیول پر ہوتے رہتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ آپ کسی واقعے کو اور کسی جو ہے وہ کرائم کو ایک کمیونٹی کے ساتھ نتھی کر کے ان کے ساتھ لنک کر کے ان کو ڈیفیم کرنا شروع کر دیں. یہ انڈیویجول لیول کے کرائمز ہیں, جس طرح دیکھیں یہ سنیچنگ ہوتی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح اور بھی کئی طرح کے کرائم ہوتے ہیں. اور آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کمیونٹی کو اس کے ساتھ جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے جو ہے ان کی بدنامی کا باعث بنے. اور پروگرام اس پر بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ جو رپورٹ ہوا ہے اس کے اندر یہ لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں, دوسرے کمیونٹی کے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے پھر اپنے جواب کو ریپیٹ کیا, جس پر جو ہے وہ جس کی وجہ سے زیادہ رد عمل جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی فیل کو کسی کمیونٹی کا فیل نہیں کہا جا سکتا. واجد خان صاحب, آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویلا براڈمین معافی مانگیں یا وہ مستعفی ہو جائیں؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ غلام عوان صاحب نے کلیریفائی کر دیا کہ میں لیبر پارٹی کا ایک وہ اپوائنٹڈ ممبر ہاؤس آف لارڈز میں, اور میں اسلام پیش کرنا چاہوں گا تمام آپ کو بھی اور پینل کو, بالخصوص ہماری جو اسٹیمڈ کولیگ ناز شاہ ایم پی صاحبہ. دیکھیں یہ میرا موقف کلیئر ہے, الیکشن سیزن ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے ساؤتھ ایشیا میں, جب انڈیا میں مودی صاحب ایک وہ نفرت کی سیاست, وہ اینٹی وہ جنگ اور خطرناک الفاظ استعمال کرنا, ووٹ بینک ان کو اپیز کرنا, اور یہی یہاں یہ سیم ہو رہا ہے. ابھی یہ کنسرویٹو پارٹی کے ہوم سیکرٹری ایسی میں کہتا ہوں غیر ذمہ دار جو باتیں کر رہی ہے, اور اس کی جو لینگویج ہے وہ بالخصوص وہ پوری پاکستانی کمیونٹی کو سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے. یہ جو ہوم آفس کی رپورٹ ہے 2020 میں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا فیصل صاحب, کہ اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ وہ پرپیٹریٹرز ہیں وہ وائٹ کمیونٹی سے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ سخت مذمت کرنی چاہیے جہاں بھی یہ وہ کام ہوتا ہے, یہ زیادتی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور جو بھی وہ اس میں جو ملوث ہے پلاننگ میں, وہ ایکشن میں, اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور پرابلمز ہوئی ہیں رادرم میں, ڈیلفورڈ میں, اور باقی جو روسٹر میں. ہم نے کمیونٹی کو جو غلط ہے غلط کہنا چاہیے, لیکن اوور آل ان دا گرانڈ اسکیم آف تھنگس یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں, یہ جو رپورٹس ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ جو وائڈر کمیونٹی کے حوالے سے یہ سٹیٹس مس لیڈنگ ہے جو بات اس نے کی ہے. اور اس نے بعد میں وہ دوبارہ انٹرویو کیا ہے,
اور میں تو کہتا ہوں مختلف جو پالیٹیشنز نے جو مذمت کیا ہے اور جس نے ان کی پارٹی کی اپنی وہ سابق چیئر سیدہ بارونیس وارسی صاحبہ نے بھی مذمت کیا ہے. اور ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیشی، ساؤتھ سری لنکا آرگنائزیشنز، انہوں نے لیٹر میں بھی صاف صاف کہا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے. اور وہ جو ریسسٹ کمیونٹی ہمارا طبقہ ہوتا ہے ان کے وہ خیالات کو مضبوط کر رہی ہیں اور ریسزم اس سے زیادہ پھیلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں، آخری بات کہوں گا اور باقی پینلسٹ ان کا بھی موقف ہوگا، یہ کہ سب سے زیادہ وہ ہیٹ کرائم وہ ہوتی ہے جو اسلاموفوبیا ہے، جس پر کے اوپر ناز شاہ صاحبہ نے بہت کام بھی کیا ہے. اس 42% انکریز ہوا ہے لاسٹ ایئر. 42% آف آل کرائمز اگینسٹ ریلیجس آرگنائزیشنز وہ اسلاموفوبیا تھا. تو یہ ایسی غیر ذمہ دار کامنٹس ہوم سیکرٹری سے اس کو زیب نہیں دیتا اور غیر مناسب ہے اور سخت سے سخت تنقید کرنی پڑتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناز صاحبہ، واجد صاحب بھی اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی سوال میرا آپ سے ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناز شاہ صاحبہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ناز صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ سویلا بریورمین کا یہ جو اتنا ایگریسو سٹانس ہے، اس پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے یا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، انہیں سویلا بریورمین کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کے فیلئر ہیں. ہر قدم پر انہوں نے عوام کو فیل کیا ہے. تو اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جو سویلا بریورمین جو سٹیٹمنٹس کر رہی ہے، وہ جو جیسے کہ اس نے اسمال بوٹس کے بارے میں کام کر رہی ہے، یہاں اب پاکستانیوں کے خلاف یہ جو بات کی ہے اس نے، تو یہ پہلی دفعہ نہیں کسی نے کی. اور وہ جو ہے نا، وہ جو اس وقت جب بات ہوئی تھی تو وہ 5 سال کی بات ہے اور اب تک یہ گرومنگ گینگز کی چلتی رہتی ہے. میں نے خود ایک آرگنائزیشن کو سو کیا تھا لائبل کے لیے گرومنگ گینگ کے حوالے سے. دیکھیں، بے شک کسی بھی کمیونٹی میں کوئی کمیونٹی نہیں ہے جس میں کرائم نہیں ہوتا، جس میں ظلم نہیں ہوتا. اور ہر کمیونٹی میں ڈومیسٹک وائلنس بھی صرف پاکستانی نہیں کرتے، اور بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی مرد بے شک ایک گرومنگ گینگز کی جو ایک قسم کی ابیوز ہے، وہ واقعی ٹیلفٹ میں، واقعی رودرم میں، واقعی روچٹیل میں یہ ہوئی تھی اور اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور ہماری کمیونٹی جو پاکستان کی ہے، اس کو اکٹھا رہ کر کنڈیم کرتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان غلطی کرے گا جو غلط ہے، وہ جانوروں کے برابر کام کرے گا، یہ مطلب ہر پاکستانیوں کو بھی نا اسی برش سے ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، جج نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے، وہ صرف پاکستانی کمیونٹی کی نہیں، جو وکٹمز ہوتے ہیں، جن پر یہ ظلم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ یہ ناجائزگی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ان کے ساتھ، ان کی آواز کہاں پہنچتی ہے؟ اگر سویلا بریورمین کو وکٹمز کو بچانا ہے، اگر وکٹمز کو ہم نے ان کو جسٹس اور انصاف دلانا ہے. صحیح ہے. میں ناز صاحبہ آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا. غلام حسین عوان صاحب، اب جو ہوم آفس ہے اس نے تو وضاحت یہ دی ہے کہ مخصوص علاقے جن میں روچڈیل ہے، ٹیلفورڈ ہے اور رودرہم ہے، یہ 3 انتہائی بدنام زمانہ گرومنگ گینگ کے کیسز یہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں اور وہ اس تناظر میں بات کر رہی تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا جا رہا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جب یہ دوبارہ وضاحت آئی ہوم آفس کی جانب سے، تو اس کے اندر یہ ضرور کہا گیا کہ جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کا مطلب جو ہے وہ ان علاقوں کا تھا. لیکن انٹرویو کے اندر بالکل واضح ہے اور انہوں نے بالکل سنگل آؤٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان کمیونٹی کو کے بارے میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی جو ڈیسپورا ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ کافی زیادہ جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہے اور کافی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. اور آج بھی ہماری کچھ ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر جو ہے وہ خاموشی بالکل اختیار نہیں کی جائے گی، اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک جو ہے وہ اس پر سیٹسفیکٹری جو ہے وہ اپولوجی نہیں آتی حکومت کی جانب سے یا ہوم سیکرٹری کی جانب سے. اور انہوں نے کہا جی خطوط لکھنے کا بھی اور پٹیشن بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے جو ہے یہ معاملہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس طرح دبنے والا نہیں ہے،
کیونکہ ہمارے جو ایم پیز ہیں, جو لارڈز ہیں, انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر اس ڈسکریمنیٹری ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ کافی آواز بلند کی ہے, اور جس کو میں کہوں گا کہ کمیونٹی کی جانب سے وائڈلی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم صاحب کی طرف آئیں گے, لارڈ واجد صاحب کی طرف, اور ان سے جانیں گے کہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے جس کو اس معاملے کو جس طرح رسپونڈ کیا ہے, کیا پاکستانی کمیونٹی اس سے مطمئن ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس سارے معاملے پہ پاکستانی دفتر خارجہ نے جو سیکرٹری داخلہ ہیں برطانیہ کی, ان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان سے ایک گمراہ کن تصویر پیش کی گئی ہے جس کا مقصد برطانوی پاکستانیوں کو ہدف بنانا اور مختلف انداز میں پیش کرنا مقصود ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی چند افراد کے مجرمانہ رویے کو ایک پوری کمیونٹی کی نمائندگی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. لارڈ واجد صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دفتر خارجہ کا یہ اقدام ہی کافی ہے, یا وزیر اعظم پاکستان کو بھی اپنی کیپیسٹی میں حکومت برطانیہ سے, رشی سوناک سے احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو دفتر خارجہ سے جو بیان آیا ہے وہ بہت اچھی آئی ہے, مضبوط سٹیٹمنٹ ہے, اور صاف صاف ایشو کو ایڈریس کرتا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف کو رشی سوناک سے وہ بائیلیٹرل گفتگو ہونی چاہیے, اور ان کو پرائم منسٹر آف یو کے کو بتانا چاہیے کس طریقے سے یہ پاکستان کو یہ ہرٹ ہوا ہے, کیونکہ پاکستانی 1.6 ملین بیک گراؤنڈ لوگ یہاں یو کے میں سیٹل ہیں, اور پورے کے پورے پاکستانی وہ کمیونٹی کو اس نے بدنام کر دیا یہ ہوم سیکرٹری نے. تو یہ موقع ہونا چاہیے, یہ جو ریلیشن شپ یو کے اور پاکستان بہت مضبوط ہے, لیکن ایسی حرکتوں سے انفارچونیٹلی پاکستانیوں کے وہ ان کو ٹھیس پہنچے گی اور اپسیٹ ہوں گے. تو شہباز شریف کو یہ پورٹری کرنا چاہیے پرائم منسٹر پاکستان کو, یو کے جو پرائم منسٹر. غلام حسین عوان سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رشی سوناک تو اب اگر موجودہ ٹینیور میں ریفائن ہو کے پرائم منسٹر بنے, بورس جانسن گئے, لسٹرس گئیں, پھر اس کے بعد ان کی پارٹی نے ان پہ اعتماد کیا اور یہ پرائم منسٹر بنے, لیکن وہ کیا واقعتاً کمزور ہیں کہ اپنی سیکرٹری داخلہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یا اس کا جو ایک اگریسو سٹانس ہے اس کی نفی نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ود ان دا پارٹی بھی کافی پریشرز ہوتا ہے, اور ٹوری پارٹی کے اندر بھی کافی ڈویژنز ہیں, کیونکہ سویلا بروڈمین جو ہے وہ انہی رشی سوناک کے خلاف جو ہے وہ پرائم منسٹر کی. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. غلام حسین عوان صاحب, ایم پی افضل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, لیبر پارٹی سے تعلق ہے. شکریہ افضل صاحب, آپ سے بات کریں گے. جی غلام حسین عوان صاحب. ہاں جی, تو میرا خیال ہے یہ وجہ ہے کہ وہ کسی کنٹروورسی میں شاید جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتے, کہ جو پارٹی کے اندر بھی ظاہر ہے گروپس ہوتے ہیں اور پارٹی کے اندر کافی لابیز ہوتے ہیں, تو وہ اگر ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ فارغ کرتے ہیں یا ایکسپلینیشن کال کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کے اندر جو ہے مزید ڈویژن نہ پیدا ہو جائے. اس لیے وہ اس صورتحال کو میرا خیال ہے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی جو کمیونٹی ہے, پاکستانی جو ڈیسپورا ہے, میرا خیال ہے وہ اس پر کسی صورت جو ہے وہ بھولنے کو تیار نہیں ہے جب تک جو ہے وہ یا برطانوی وزیر اعظم ایکشن نہیں لیتے یا برطانوی ہوم سیکرٹری جو ہے اس کی پبلک اپولوجی نہیں کرتے. جی صحیح ہے. اچھا افضل خان صاحب, یہ ہوم سیکرٹری کی جو سٹیٹمنٹ ہے پاکستانی مردوں سے متعلق, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کمیونٹی سراپا احتجاج ہے, دفتر خارجہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے. آپ لوگ جو ہیں, جو لیجسلیٹرز ہیں یا رہے ہیں, آپ لوگوں کی اپروچ کیا ہے؟ کب تک آپ اس سارے معاملے کا پیچھا کریں گے؟ جی, آئی تھنک اٹس اے سیریس ایشو ہے, کیونکہ جو لائن ہوتی ہے ایکسیپٹیبلٹی کی وہ انہوں نے کراس کی ہوئی ہے. اب جو ہوم سیکرٹری ہے, اور جو ہوم سیکرٹری کا ریکارڈ ہے وہ صرف اس بات کا نہیں ہے, اور بھی ہے کہ شی از کوائٹ ولنگ کہ اس طرح کے اشتعال بازی کے بیان بازی کرنا شی فیلز دیٹ از نارمل. تو یہ میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ابھی غلام صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر. میری رائے یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند دنوں بعد اس نے بیک اپ کیا ہے اس کو نا, باقاعدہ وہ راشٹل میں بھی اس کے ساتھ تھا. تو یہ ایکچولی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ پلوئے ہے ڈیلیبریٹلی جو فار رائٹ اور ان کی جو سپورٹ بینک ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی کچھ ہفتے آگے لوکل الیکشن بھی آ رہے ہیں اور نیکسٹ ایئر جنرل الیکشن بھی آ رہا ہے, اور وہ بہت ہی گڈ 20 پوائنٹ لیبر پارٹی سے بیہائنڈ ہے.
So it's a part of a strategy. It's thought through, calculated है, और ये वजह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहा. अच्छा, मेरा वाजिद साहब आपसे सवाल है, फार राइट को अगर ये बहुत इस्टेबल करना चाह रहे हैं तो वो तो उसका एक नतीजा हमने ब्रेग्जिट देखा, और ब्रेग्जिट के बाद के जो हालात हैं, कोई बिल्कुल इल प्लान्ड एक मूव थी, और उसके बाद अब बरतानिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया. एक तो मामला ये है. कुछ लोगों का ये कहना है कि ये डॉग विसल है और इसमें एक सियासी पैगाम है. 1.6 मिलियन आपने कहा पाकिस्तानी रहते हैं बरतानिया में. अब सवाल ये है कि ये कैसी दानिशमंदी है कि आप एक कम्युनिटी को ही अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे, और जब एक कम्युनिटी ख़िलाफ़ हो जाएगी तो आपके साथ जो दूसरी एशियाई कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें इंडियंस हैं, जिसमें बंगाली हैं या बाकी ममालिक के लोग हैं, तो क्या ये लोगों को अपने साथ जोड़ने वाली पॉलिसी है, या यहाँ अगर वाक़तन सियासी पैगाम है तो आप नहीं समझते कि ये गलत अप्रोच चल रही है वाजिद साहब? देखें, इंसानी ह्यूमैनिटी के हवाले से हम देखेंगे, अगर आप जस्टिस के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो फैक्चुअल बात की, ये बहुत गलत हो रहा है. ये टोटली फेक न्यूज़ है. ये जो रियलिटी के बहुत दूर ये बात कर रही है. लेकिन जैसे अफजल खान साहब ने भी कहा है और नाज़िर साहबा ने कहा है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव, ये इसको पता है ये क्या कर रही है, ये बहुत सोच समझ के ये काम कर रही है. और ब्रेग्जिट तो हो चुका है, लेकिन ब्रेग्जिट के एक वन क्लियर फैक्ट है कि कुछ वोट रेसिस्ट, वो इमिग्रेशन के हवाले से कुछ ऐसा तबका भी था जिसको से ब्रेग्जिट के जरिए उन्होंने अब टारगेट करना था इमिग्रेंट्स को, जो रेफ्यूजीज को और वगैरह वगैरह. ये जो हिकमत अमली है, ये इनके एडवाइजर्स हैं जो बता रहे हैं कि आप लोकल इलेक्शन में अपना वोट बैंक को फलां कम्युनिटी में अगर ये बात करेंगे तो आपने वो उन्होंने खुश कर देंगे. तो उनके जो अंदर ख्यालात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो फियर्स हैं, जो सस्पिशंस हैं, हम उनको निकालेंगे, वो वोट बैंक में हमें कन्वर्ट होकर बहुत फायदा होगा. लेकिन ये जो नफरत की सियासत है, ये जो गटर पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वे कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ आप फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ ओवरऑल ब्रेग्जिट के बाद एक नया इशू है. और जो अफजल साहब ने बात की है, ये जो एरियाज में जो रोदरम है, रॉस्टेल है और स्टेलफोर्ड है, इनकी जो कम्युनिटीज हैं, इसका ब्रेग्जिट वोट भी काफी हाई था. एक लिंक उन्होंने देखा होगा जो फोरम्स किए हैं, उन्होंने कहा ये हम पकड़ लेते हैं, ये जो ब्रेग्जिट वाला कुछ तबका का वोट है. देखिए, मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है BNP की मुखाफत करने की, और मेरे साथियों ने भी की है. BNP जो यूके ऐसी जो पार्टीज हैं जो ऐसी बातें करती थी, अभी टोरी पार्टीज के उन्होंने हाईजैक कर दिया है. एक बहुत बड़ा तबका है टोरी पार्टी में, ये जो अनफॉर्चुनेटली इस्लामोफोबिया को भी डिफाइन नहीं कर सके, उनकी तस्लीम ही नहीं कर सके, और इनकी जो नफरत की सियासत, अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स हमें सामना करना पड़ रहा है. सही, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं. गुलाम हुसैन नवान साहब, ये ऋषि सुनक की जो अपनी पार्टी है उसमें जो पाकिस्तानी हैं, लेजिस्लेटर्स हैं या उसके मेंबर्स हैं, उनका इस पे क्या रिएक्शन है? जी, जैसा मैंने आपको पहले मिसाल दी कि जो सईदा वारकी हैं, उन्होंने भी जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर बड़ी दबंग स्टेटमेंट दी है और बड़ी पुरजोर अल्फाज के अंदर जो है वो उसकी मजम्मत की है. इसके अलावा भी जो दूसरे जो कौंसल लेवल के हैं या दूसरे भी जो टोरी पार्टी के ओहदों पर हैं, और सब लोग जो है वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी लिख रहे हैं कि इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उसके देने से, क्योंकि आगे कुछ इलाकों में जो है वो लोकल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा कि जो इस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस चीज़ से नाखुश है. तो इसलिए जो है वो इस वक्त पर जो है इस तरह की स्टेटमेंट देना यकीनन जो है वो पार्टी के मफाद को नुकसान पहुंचाने की भी जो है वो मुताबिक है. जी, सही है. अफजल साहब, ये बताइएगा जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, क्या वो इस पे पाकिस्तानियों के साथ एहतजाज में शामिल हैं? आई थिंक जो भी कॉमन डिसेंट ह्यूमैनिटी रखता है, जो समझता है, दूरंदेशी भी जिसके पास है कि मुल्क के अंदर इस तरह के इंतशार फैलाने से इख्तलाफ बढ़ते हैं, अमन कम होता है, तो वो तो बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करेंगे और साथ देंगे. लेकिन ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन है ये किस तरफ जा रही है, वो मैं ये इसलिए मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि ये कैलकुलेटेड चीज़ है जो कर रहे हैं, और उसका जो बुनियादी पॉइंट है वो वाइडर है, सिर्फ पाकिस्तानी पॉइंट नहीं है.
وہ اسلاموفوبیا کا پوائنٹ ہے، اور اسلاموفوبیا کا جو پوائنٹ ہے وہ 9/11 کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سسٹمیٹکلی بمبارڈمنٹ ہو رہا تھا یہ اینٹی مسلم بیس پہ، اور جو میڈیا کی کوریج ہے تو یہ اس طرح بینک کو مضبوط کرتے ہیں. وہ جو ڈیمیج ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے، اور وہ جو نفرتیں ڈیولپ ہوئی ہیں ہسٹوریکلی ان کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس طرح انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اور اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ بینک جو ہے ان کو مضبوط کرے گا. اچھا واجد صاحب، کیا برطانیہ میں اگلا الیکشن یہ اسلاموفوبیا یا کمیونٹی بیس اس طرح کے کرٹیسزم پہ ہوگا، یا وہ اکانومی پہ ہوگا، یا وہ بریگزٹ کے آفٹر میتھس پہ ہوگا، یا وہ رشیا یوکرین پالیسی پہ ہوگا؟ اور اگر اس طرح کے ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں کمیونٹی میں، سوشل میڈیا پہ انہی پہ ڈسکشن رہتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ تو اپنے ریئل ایشوز سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ فیصل دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی وہ ہیٹ کرائمز ہیں وہ ریلیجس گروپس کے حوالے سے سب سے انفارچونیٹلی زیادہ وہ جو کمیونٹی جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، کیونکہ 42% آف وہ ہیٹ کرائمز ٹورڈز ریلیجنز اسلام. ہمارے جو مسلم ووٹرز ہیں، جو جیسے وہ مختلف ریلیجن سے ووٹرز ہیں، جوئش، کرسچنز، ہر ریلیجن کو ایک ایکوالٹی ہونی چاہیے، ایک حیثیت ہونی چاہیے. یہ سوال ان کو اٹھانا چاہیے پارٹی کے ساتھ کیسے ٹرسٹ کر سکیں گے کہ اگر وہ انہوں نے اسلاموفوبیا کا وہ ڈیفینیشن نہیں انہوں نے تسلیم کیا. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹریڈیشنل ماضی میں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے الیکشن یو کے میں ہوتے ہیں اکانومی کے اوپر، لیکن دس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بہت چینج. اکانومی بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس جیسے مہنگائی ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری جو انوائرمنٹ، جو گرین، جو انرجی سیکیورٹی، یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے ہماری جو قیمتیں ہیں انرجی کی، جو بجلی کی اور گیس کی، بہت زیادہ وہ بڑھ چکی ہیں، جیسے دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے گرین جو انوائرمنٹل پالیسیز میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بہت اجاگر ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو بات میں آخری کرنے والا ہوں، کچھ حلقوں میں ایسے ہیں فلاں کمیونٹی کے ووٹ بینک کو اگر ہم وہ جیت لیں گے تو ہماری جو سیٹ یہاں نکل جائے گی، وہاں نکل جائے گی. اوور آل جو بیلنس وہ کنسٹیچوئنسی وہ الیکشن کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. یہ جو مین ایشوز اکانومی، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، جو ٹرانسپورٹ، وہ چھوڑ کر ایسے جو اسٹیٹمنٹس ان کا موقف ہوتا ہے کہ ہم فلاں کمیونٹی کے ہم ان کو تھوڑا وہ نفرت پھیلائیں گے، اس کمیونٹی کے خلاف وہ زیادہ وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، وہ ووٹ ڈالیں گے، ہماری پالیسیز کو تسلیم کریں گے. صحیح ہے. غلام حسین اعوان صاحب، مختلف جو مکاتب فکر ہیں، ایون میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھی کروا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کا اور بالخصوص جو لیجسلیٹرز ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہی کیوں نہ ہوں برطانیہ کی، ان کا یہ احتجاج ابھی تک اتنی اس میں شدومت یا اتنا زور ہے کہ وہ سیکرٹری داخلہ سے معافی منگوا لے یا اس سے استعفیٰ لے لے، یا ابھی مومنٹم کو ایکسیلریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ جی بالکل، جیسے جیسے میں کہوں گا کہ وقت گزر رہا ہے اور لوگوں کے غم و غصے میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ اب یہ جو برٹش پاکستانی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا، وہ تھرو ای میلز جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ لوگ جو ہے وہ آج کل ایم پیز کو اپنے ایم پیز کو خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہوم سیکرٹری کو خط لکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر کو خط لکھ رہے ہیں، ای میلز کر رہے ہیں، اور جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ہر طرف سے جو ہے وہ پریشر بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی تضحیک جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو کافی سیریسلی لیا ہے کہ اس طریقے سے کسی بھی مہذب جو ہے وہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک کمیونٹی کو کسی کے سنگل انڈیویجول جو ہے وہ کسی کے ایکٹ کو آپ کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کے اور پوری کمیونٹی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے جو ہے وہ لوگ اس کو قبول کرنے کو کسی بھی صورت تیار نہیں ہے. جی صحیح ہے. اچھا افضل صاحب، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیکرٹری داخلہ زیادہ مضبوط ہیں رشی سوناک سے، تو اس کے لیے کیا احتجاج کی اسٹریٹجی یہی کارآمد رہے گی کہ آپ خط لکھیں، آپ ڈوزیئر بھیجیں، آپ احتجاج، مطلب یہی حکمت عملی کامیاب رہے گی، یا اس کو کنسسٹنٹ بیسس پہ آپ کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے گیدرنگز کی ضرورت بھی ہے؟ مطلب اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ایک اتنی مضبوط سیکرٹری ہیں، وزیر ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے یا ان سے معافی منگوانے کے لیے؟
जी मैं समझता हूँ हमें सिर्फ इस चीज पे गौर नहीं करना चाहिए कि होम सेक्रेटरी को रिमूव करना है, हमें इस गवर्नमेंट को रिमूव करना है। अल्टीमेटली जो हमारे प्रॉब्लम है, एक तो पॉलिटिकल लेवल पे है, मैं लेबर पार्टी से हूँ तो मेरी ये राइट है कि हम इस गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो 13 इयर्स की पॉलिसीज हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी पे नहीं है, पूरे मुल्क पे हो रहा है। तो हमें जो बड़ा गोल है उसके साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त हमें इस चीज से अपनी कम्युनिटी को मुतारक करने की और जरूरत है कि वो जो मोबिलाइजिंग की जरूरत होती है, वो जो शार्पनिंग करने की जरूरत होती है पॉलिटिकल स्किल्स को और लॉबिंग को, इससे ये काम करने की जरूरत है ताकि इस मसले के लिए भी और आइंदा भी मसले हमारे लिए पैदा होंगे उनको भी हल करने के लिए एज अ कम्युनिटी हम प्रॉपर ऑयल मशीन की तरह होने चाहिए जो इसको मोबिलाइज करके आगे बढ़े। तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी उस लेवल पे नहीं है। ये आपने चंद तंजीमों का नाम लिया है, और भी तंजीमें हैं जिन्होंने किया है, लेकिन आप 1.6 मिलियन की बात करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और उसके बाद जब आप 4-5 मिलियन मुसलमानों का लगाएंगे उससे बड़ा है, जब आप इसको BME के साथ कनेक्ट करेंगे उससे भी बड़ा बढ़ता है, और जो होस्ट के अंदर हमारे एलाइज हैं उनको भी। तो इस लेवल पे हमें मूव होने की जरूरत है। सही है। वाजिद साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब ने हाल ही में जो दफ्तर खारजा के कुछ फोकल पर्सन्स हैं बरतानिया में, उन्हें मुकर्रर किया था, क्या उनसे भी आप लोगों के राब्ते हैं? देखिए, मैं आपको पहला सवाल वो उसका जवाब देना चाहता हूँ जो आपने कहा है कि ये सवाला बराबरमन होम सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मजबूत है। हमने पहले भी देखे माजी में इसने गलती की थी, प्राइम मिनिस्टर इसको सैक नहीं कर सका। इन्हें के मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अफजल खान साहब की ज्यादा चांसेस है कि वो उससे बात करके मना ले। अफजल साहब वैसे ही माशाल्लाह बहुत चार्मिंग पार्लियामेंटेरियन है, शायद उनकी जो बात सुन ले। लेकिन हमारी जो राब्ते हैं हाई कमीशन से भी है और फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान जो एम्बेसी में से काफ़ी वो लोग के साथ गुफ्तगू है। ज़ाहिर है एक तो उन्होंने अपना वो मौक़िफ़ पेश करना होता है, डिसअप्रूवमेंट और वो उनके एहसासात ख़यालात को हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी निजात हैं। हम समझते हैं ये ऐसे स्टेटमेंट्स के हवाले से बहुत खतरनाक डैमेजिंग होता है कम्युनिटी के लिए। तो उसके अलावा हम पार्लियामेंटेरियंस के रेगुलर इसके ऊपर मीटिंग है, हमें हिकमत अमली हमारी मजबूत है। हम वो सिर्फ पाकिस्तानी निजात बैकग्राउंड MPs लॉर्ड्स नहीं काम कर रहे, वो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हल्के के लोग हैं वो अपने MPs को लिख रहे हैं, वो अपने वो काउंसिल लीडर से बात कर रहे हैं। और मैं ये भी बात आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमसे काफ़ी वो कंservative जो MPs और लॉर्ड्स मुझे भी मैसेज कर रहे थे ये क्या हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ यार, आपकी पार्टी है, आप बोले ना, आप कुछ करें। तो बहुत से लोग हैं जो डिसअप्रूव करते हैं ये जो सवाला ब्राउन की जो कमेंट्स के ऊपर, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स, इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ये पूरी कम्युनिटी को जिस तरीके से इन्होंने वो डिमीन कर रहे हैं, उनको वो जिस तरीके से उनको लेवल करने जा रहे हैं कम्युनिटी को। ठीक है गुलाम हुसैन नवान साहब, इस सारे वाक़े से आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होगा कंजर्वेटिव्स को? नुकसान होगा मेरे ख्याल से, तो फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, चूँकि एक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो सिंपथी थी और जो वोट बैंक था वो बिल्कुल मुतासर होगा। क्योंकि जब आपकी पार्टी के जो MPs हैं, जो लॉर्ड्स हैं, जो पाकिस्तानी निजात हैं, वो भी हैप्पी नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे भी जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं लेकिन वो इस पार्टी के ज़ाहिर है संजीदा हल्कों के MP हैं, काउंसलर्स हैं, वो भी खुश नहीं है। क्योंकि इससे जो है वो पार्टी को जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी पाकिस्तानी वोटर्स हैं, ज़ाहिर है वो नाराज़ हैं, वो नला हैं कि इस तरह की जो स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है वो होम सेक्रेटरी की जानिब से नहीं आनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से इस बयान का जो है वो टोरी पार्टी को नुकसान होगा, फायदे का तो सवाल ही पैदा नहीं। सही है। अफजल खान साहब, आप एग्री करते हैं गुलाम हुसैन नवान साहब की बात से? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ ये उनके डेस्परेशन है ना कि वो कोशिश ये कर रहे हैं, वो समझते हैं ये टेस्टेड फॉर्मूला है। जो ये फॉर्मूला पहले इस्तेमाल हुआ था वो ब्रेक्सिट के हवाले से था, थिंग्स आर गॉन पेयर शेप ब्रेक्सिट पे भी। और उसके बाद इनकी जो मुख्तलिफ पॉलिसीज आती रही हैं पिछले कम से कम 2 साल से, कोई भी इनकी सही पॉलिसी सामने नहीं आई। तो जो मूड है कंट्री का वो टर्न हो चुका है, तो इस चीज को वो हैंडल नहीं कर रहे।
وہ سمجھتے ہیں کہ جو اولڈ فارمولا اپلائی کرنے سے پھر وہی رزلٹ آئے گا. تو اس لیے میں ان سے متفق ہوں کہ یہ ایکچولی ڈیمیج کرے گا ان کو, اور الٹیمیٹلی جب الیکشن آئیں گے اس مئی میں بھی رزلٹ ان کے خلاف ہوں گے, اور جب نیکسٹ جنرل الیکشن پرٹیکولرلی آئے گا تو دے آر لوکنگ ایٹ اے وائپ آؤٹ اگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ لارڈ واجد خان صاحب, افضل خان صاحب اور غلام حسین اوان صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. ایم پی ناز شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. ناز صاحبہ آپ کا شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.